بھی خالد سبق سنا. صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. آج کا دن تاریخ کی خوشبوؤں میں لپٹا ہوا تھا. ہم احد پہاڑ کے دامن میں واقع مطف ابو بکر العمودی پہنچے. آج تک وقت کے سفر کی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کو پچھلے یا اگلے زمانے کی سیر کروا دے، لیکن یہاں پہنچے تو پچھلا زمانہ اپنی تمام ترجلوہ آرائیوں کے ساتھ قریب قریب محسوس ہوا. عمارت کو دیکھتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے وقت نے خود کو چند صدیاں پیچھے دھکیل دیا ہو. خیر ہم اندر داخل ہو گئے. اندر ایک وجیح شیخ سے مصافحہ ہوا. وہاں ایک چھوٹی سی قدیم توپ نظر آئی جس سے پہلے افطاری کا اعلان کیا جاتا تھا. آگے بڑھے تو سعودی عرب کی کرنسی کا مکمل سفر نظر آیا. ایسا لگا جیسے نوٹ خود کہہ رہے ہوں ہم بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں میاں، آپ کب بدلو گے؟ پھر کسوہ اونٹنی کا ماڈل دیکھا، اس سے پیار و محبت کا اظہار کیا کہ نسبت ہی ایسی تھی. ایک کونے میں جنگی لباس پہنے ایک انکل کھڑے تھے. ہم نے سلام کیا. وہ اتنے سنجیدہ تھے کہ لگا ابھی کہیں محاذ پر روانہ ہونے لگے ہیں. خیر روضہ رسول کا قدیم ستارہ دیکھا تو دل عقیدت سے بھر گیا. پھر ایک قدیم سلائی مشین ملی جس پر کپڑے سینے کی کوشش کی جیسے بیل گاڑی کو فارمولا 1 ریس میں دوڑا دیا ہو. قدیم عربی مجلس میں بیٹھے تو ایسا لگا جیسے ابھی کہفہ پیش کیا جائے گا. یہاں قائد اعظم کے دور کا ٹیلی فون بھی موجود تھا. پھر وہ چکی دیکھی جس میں دانے پیسے جاتے تھے. ہم نے سوچا اگر یہ آج چل پڑے تو آٹا مہنگا بھی ہو جائے اور نایاب بھی. باب کعبہ کا ماڈل اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا دیکھا تو دل پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی. پھر کجاوا دیکھا جس میں بزرگوں کو بٹھا کر حج کروایا جاتا تھا. باب کعبہ کی چابی اور تلوار ذوالفقار کا ماڈل دیکھا تو تاریخ جیسے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئی ہو. اور پھر ہم نے سستے فرعون کی ممی بھی دیکھی. ایسے لگا جیسے بجٹ کم ہونے پر ڈپلیکیٹ سے کام چلایا جا رہا ہو. آگے پرانی بندوقیں دیکھی اور چلانے کا تجربہ کیا. دل ہی دل میں خود کو 2026 ماڈل کا ارطغرل قرار دے دیا. قدیم بقالہ اور دکاندار کو بھی دیکھا جو ادھار بہت زیادہ دیتے تھے اور لوگ بھی وقت پر واپس کرتے تھے. پرانے موبائل جیسے نوکیا، میٹرولا، سونی ریکسن دیکھے تو دل بھر آیا. وہ دور یاد آیا جب فون صرف کال کے لیے ہوتا تھا، دل دکھانے کے لیے نہیں. ایک چھوٹا سا پی سی او بھی دیکھا جہاں کبھی جلدی بات کرو پیسے ختم ہو رہے ہیں کی آوازیں گونجتی ہوں گی. اوپر گئے تو ہرن کا ماڈل، ایک بزرگ خاتون آٹا گوندتی ہوئی اور سعودی ثقافتی لباس پہننے کا موقع ملا. تلوار ہاتھ میں آئی تو ہاتھ ہڑتال پر آمادہ نظر آئے. چابی تالے کی دکان اور لوہار کا تجربہ کیا اور محسوس ہوا کہ اصل محنت یہی تھی، باقی ہم تو صرف تصویریں بنا رہے ہیں. بچوں کو کلاس پڑھائی اور سبق سنا. بچوں نے بھی شاید دل میں کہا ہوگا استاد جی آپ کو تو خود کچھ نہیں آتا. جنرل ضیاء کے دور کا ٹی وی دیکھا. ایسے لگا ابھی خبرنامہ شروع ہو جائے گا. تنکے کی ٹوپی قبعۃ القش پہنی تو خود کو آدھا کسان آدھا سیاح محسوس کیا. پرانے کیمرے دیکھے تو بچپن کے وہ پٹھان فوٹوگرافر یاد آ گئے جو گاؤں میں آ کر کہتے تھے ادھر دیکھو مسکراؤ، اور ہم سنجیدہ ہو جاتے تھے مگر ان کی تصویریں آج تک نہ ملی. ایک صحرائی جوڑے کو قدیم دکان، دب گوہ کا ماڈل اور بکرے کو ذبح کے بعد لٹکانے کا انداز، سب کچھ دیکھ کر لگا کہ زندگی کتنی سادہ تھی اور ہم کتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں. آخر میں چھت پر پہنچے جہاں سے احد پہاڑ اور سید الشہداء کے مقام کا دلکش منظر نظر آیا. ہم نے جھنڈا لہرایا، دوربین سے نظارے کو اپنی آنکھوں میں قید کیا اور دل میں یہ احساس لے کر واپس لوٹے کہ آج ہم نے صرف ایک میوزیم نہیں دیکھا بلکہ وقت کے ساتھ خوبصورت ملاقات کی ہے.